کہ مستقبل کی ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہیں انہیں ذرا سہارا دیجئے، ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال، ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے، اپنی قبر کو کسیے، محنت کیجئے۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ کوئی نظام اگر عالمی سطح پر آتا ہے یا آنے کا امکان ہے تو اس کی ترتیب اور تدریج یہی ہوگی کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے اور پھر پھیلے۔ منطق بھی یہی کہتی ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، پھر پھیل گیا پوری دنیا میں۔ اشتراکی انقلاب روس میں آیا، لیٹن امریکہ تک پہنچ گیا۔ سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نما عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال۔ منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے، اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھوں ہو جاتا۔ افضل البشر ہیں کہ نہیں؟ سید الانبیاء اور رسول ہیں کہ نہیں؟ سید الاولین والآخرین ہیں کہ نہیں؟ خاتم النبیین ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا۔ وہاں بھی یہی ہوا، 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نما عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا۔ اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا۔ مغرب میں نکلا، شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے۔ شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز۔ یہی تدریج ہو سکتی ہے نا؟ اب بھی یہی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نما عرب سے ہونا چاہیے۔ لیکن 2 اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے، بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ۔ ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین کا سارا تصور۔ اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے، سب کے سب کہاں۔ اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے، 1000 ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا۔ مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر دیا گیا۔ اسپرچول سینٹر آف گریویٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل ہو گیا۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آئے گا، اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ترکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا۔ اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔
اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے، یہ پوری ٹرکش بیلٹ افغانستان سے شروع ہو جائیے، صفوت اللہ مجددی، یہ کون سے کس کے نام سے ہے؟ یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عصر، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولے تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہے، بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں، ان کے پاسن کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں۔ اقبال جیسا مفکر کہیں ہے؟ مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے؟ مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے، مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے، اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی اثر نہیں۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے۔ 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، ٹھیک دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے نا، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ عربوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بونی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی تحریک۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim of sovereignty، ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری دیوا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آگری۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفق علیہ۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے، واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا
تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز کھائیں داستان پاری نہ رہا. اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا کہ کچھ مشیت عزتی ہے اس علاقے سے. اب آئیے احادیث کی طرف. 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں. عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، سنن ابن ماجہ. عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتمون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے. مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی. اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے. ان کے نزدیک ان کے بارے میں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے. ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا ہے. لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکال دیں. جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا. لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی. معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی. وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی. یؤتمون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو. علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. اگلی حدیث پڑھیے عن ابی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے. اس حدیث میں 2 لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے. 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں. حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا. اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا. پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا. یہ واخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جب کہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ واخان. اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی. اس کے نیچے کا سارا علاقہ، یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا. خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے. اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا. یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان. اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا. اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر. ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا.
یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا۔ اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا، اب وہ یروشلم نہیں تھا۔ اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا، ایلیا کہلاتا تھا۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو، یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد، خراسانی نہیں تھے، گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے، صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں۔ تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا، اس کا جو بھوکس نکالا ہے، اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور دوسرا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے۔ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی۔ یخرجو من خراسان رایات سود فلا یردھا شیء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی حتیٰ تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ رایات سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں۔ یہ 2 حدیثیں قطع الدلالت ہیں اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں، اور یہ جو جہاد ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ، وہ بھی رنگ لائے گا۔ کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں، صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال خود ادھر اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے، اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا، اور بازوئے شمشیر زن وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کیا۔ جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا، ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی، اس کی صدا پائی ہے۔ عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی، اس کی سزا مل رہی۔ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی، 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، 70 شہید کر دیے۔ اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا معاملہ۔ اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے۔ جزیرہ نماء عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہ حدیث، اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے۔ یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات، آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا، پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنا آج سمجھ میں آتا پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھتے؟ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار،
عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر دیا، جہنم ان سے دور بھاگے گی، جہنم ان کے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے جنگ کرے گا۔ یہ دونوں لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ محمود غزنی کی بات نہیں ہو سکتی، ان 2 کا جمع ہونا ایک حدیث میں۔ معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت قائم ہوگی، پھر دائیں بائیں، پھر مشرق اور مغرب، ادھر حضرت مہدی ہوں گے، ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، دجال اکبر کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی، زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے علاقے سے، اور آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں رضی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند، اس کے بعد یہ پھیلے گا معاملہ، مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو بڑی میٹھی ہیں، بڑی لذیذ ہیں، دل خوشکن ہیں، دل کو بھانے والی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کڑواہٹ بھی ہے۔ ان ساری پیشن گوئیوں کے بعد بھی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر بھی جو کفران نعمت کریں، ہمارے اتنے پختہ وعدے، ہمارے نبی کی اتنی واضح پیشن گوئیاں، اور پھر محروم رہ جاؤ، پھر زمین جنبت نہ جنبت محمد، پھر حرکت میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، گویا کہ ہمارے ان وعدوں کی ناشکری ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی ان پیشن گوئیوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو پھر بہت ہی ناہنجار ہیں، اس ناہنجاری کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم بھٹک گئے تھے صحیح راستے پر آتے ہوئے، 1951 سے ہمارا قافلہ بھٹکا ہے، 1949 میں قرارداد مقاصد، 1950 میں تمام مذہبی فرقوں کے طرف سے متفق علیہ دستور کے 22 اصول، 51 سے الیکشن میں حصہ لے کر جو بیڑا غرق کیا ہے، اسلام کی منزل جو کھوٹی کی ہے، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر، ایک پارٹی ایشو بنا کر، متنازع مسئلہ بنا کر، اور پھر 5 جماعتیں اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے لیے میدان میں آئیں، تو جو کچھ حشر ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے، اس وقت میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ مستقبل کی ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہیں انہیں ذرا سہارا دیجئے، ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال، ایک ہمت جو ہے پیدا کیجئے، اپنی قبر کو کسیے، محنت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کے لیے کمر کسنی ہے۔